الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله العظيم. ایک حقیقت کا اظہار کر رہا ہوں جو میں محسوس کرتا ہوں. واقعتاً پورا دن جلسے میں تھا. ابھی 4 بجے سے سکندر بھائی کے ساتھ یہاں یا مغرب ٹھہرے، لیکن نہیں مانو گے الحمدللہ جیسے آپ لوگوں سے ملاقات ہوئی مسجد میں میں نے قدم رکھا مجھے کچھ احساس ہی نہیں ہے کہ میں تھکا ہوا ہوں کہ پورا دن میں مصروف ہوں. اتنا سکون ہے مجھے. یہ آپ لوگوں کی اخلاص کی بات ہے. آپ کو اچھا لگانے کے لیے نہیں کہتا، یہ محبت کی بات ہے. الحمدللہ مجھے اطمینان ہے. اللہ گواہ ہے. اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، جھوٹ نہیں بولتا. اب آپ ماشاءاللہ دین کی بات سننے کے لیے جمع کیا تو میرا بھی فریضہ بنتا ہے کہ کام کی بات میں کہوں اللہ کے خدا ہے. میں تو کیا کہتا ہوں، سچی میں کہتا ہوں کاش کہ میں قریب میں ہوتا تو ہر ہفتے میں ایک اپنا پروگرام ہوتا. یہ تو شاید 1 یا 2 سال کے بعد آنا ہوا مجھے. 2 سال کے بعد اب دل ایسا چاہتا ہے الحمدللہ کہ میں آپ لوگوں کو کیا نہ سناؤں. اللہ کے فضل سے اتنی باتیں ہیں کہ یہ مضمون سناؤں، فلانی بات سناؤں،
کہ فلانا مضمون سناؤں. اتنے حالات ہیں ابھی فی الحال. ہر حال پر الحمدللہ مجھے کچھ کہنے کی تمنا ہو، لیکن کیا کریں، مجلس ایک ہے، سب باتیں تو آپ ہی سے. میں اللہ ہی کے حوالے کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایسی بات کہلوا جو میرے لیے بھی نافع ہو، کام ہو، آپ لوگوں کے لیے بھی ہمیشہ کے لیے نافع ہو. میں یہ چاہتا ہوں، اور اس کے لیے سادہ بات ہے. کیوں؟ کبھی کبھار موقع ملتا ہے ایسا. میں انشاءاللہ اللہ پر بھروسہ کر کے میں کہتا ہوں آپ کو عجیب و غریب علمی باتیں بھی الحمدللہ میں آپ کو سن سکتا ہوں، آپ خوش ہو جائیں. لیکن ابھی موقع نہیں. صرف تھوڑی دیر خوش ہوں، کیا فائدہ؟ فائدہ تو یہ ہے بات ایسی ہو جو دل نشین اور کام کی ہو، ہمیشہ معمول بن جائے. اس لیے میں نے اللہ کے حوالے کر کہ اللہ تو بس کام کی بات کہنے کی توفیق دے، آسان انداز سے، اور بات کو دل میں تو اٹھاتے. اب میں بات شروع کرتا ہوں. پہلے ایک بات جو آئی ابھی فی الحال ذہن میں وہ میں کہتا ہوں، پھر اصل بات جو میں آپ کو کہنے والا ہوں وہ بعد میں وقت ملا نہیں. ایک حدیث سناؤں گا، زبردست حدیث، بنا مبالغہ میں کہتا ہوں. وہ حدیث کو سنانے کے لیے انشاءاللہ میں 1 مہینہ رہوں یہاں، اور روزانہ 1 گھنٹے کی مجلس ہو تو وہ حدیث میں آپ کو پوری سنا سکتا ہوں، سمجھا سکتا ہوں. اتنی زبردست حدیث ہے، اور آج کل کے حال کے اعتبار سے ضروری وہ حدیث ہے. بعد میں وقت ملا تو میں انشاءاللہ آپ کو میں سناتا ہوں. سب سے پہلے بات میں شروع کرتا ہوں، یاد رکھو گے انشاءاللہ، بولو انشاءاللہ، اور عمل شروع کر دیں گے آج سے انشاءاللہ. دیکھو میں ابھی دھواں دھار تقریر نہیں کروں گا، اب جوش میں آ جائے ایسی نہیں کروں گا. الحمدللہ اللہ کا احسان مانتا ہوں، مجھے الحمدللہ ایسی تقریر بھی آتی ہے. آپ کو کھڑا کر دوں انشاءاللہ، دعا دار کروں، لیکن میں ابھی مجھے نہیں کروں. اب سادہ لوگ ہیں، دیہات کے لوگ ہیں، محبت والے ہیں، مخلص لوگ ہیں، تو ایسی بات سادہ بات سمجھ گئے نا، یہ تنقیدی بات. سب سے پہلے تو مجھے کیا سمجھ میں آیا معلوم، اللہ نے دل میں ڈالا، ہمیشہ یاد رکھنا. الحمدللہ ابھی ہم نے مغرب کی نماز پڑھی. اللہ کا بہت احسان کہ اللہ نے تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق. اس کو معمولی مت سمجھ. کیوں نہ سمجھے معمولی معلوم؟ اب ایک روایت بس اللہ جو ڈالے گا میں کہوں گا انشاءاللہ. اللہ مدد فرمائے مجھے اخلاص سے. کیا بات آئی دل میں ابھی فی الحال؟ تکبیر اولیٰ کو معمولی مت سمجھو، جماعت کی نماز. حدیث میں ہے التکبیر الاولیٰ خیر من الدنیا وما فیہا. تکبیر اولیٰ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے. امام ابو حنیفہ ہمارے امام صاحب، جن کی ہم تقلید کرتے ہیں کتاب مسائل میں، ان کی روایت کہاں تک پہنچاتے ہیں؟ روایت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ. اکثر ہمارے امام صاحب رحمت اللہ علیہ جو مسئلہ لیتے ہیں، جو روایت کی اتباع کرتے ہیں، وہ عبداللہ بن مسعود بڑے زبردست صحابی گزرے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے وقف ہوتے، رات دن
اور اللہ تعالیٰ نے جو ان کو علم سے نوازا تھا، صحابہ بھی ان کا احترام کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہلوایا تھا جنتی عبداللہ بن مسعود۔ ایک مرتبہ صحابہ تو آپس میں ایک زمانے کے تھے نا، مستی مذاق بھی کر۔ ایک مرتبہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی درخت پہ کام کے لیے چڑھے ہوں گے تو ان کی پنڈلی کھل گئی اور وہ تھے دبلے پتلے، تو جیسی پنڈلی دیکھی تو پتلی سی تھی، چھوٹی سی۔ صحابہ ہنسنے لگے، اتنی چھوٹی پنڈلی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ یہ پنڈلی چھوٹی سی ہے، دنیا کے وزن کے اعتبار سے معمولی ہے، لیکن کل قیامت کے دن اس کا وزن، یہ 7 زمین 7 آسمان بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اتنے وزنی ہے یہ کیا تھی بات؟ ظاہری نہیں دیکھنے کا جسم، اللہ تعالیٰ ظاہر نہیں دیکھتا، دلوں کو دیکھتا۔ یاد رکھنا اس بات کو، بڑی زبردست بات، دلوں کو دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ۔ دل صاف ہونا چاہیے، دل کی نیت اچھی ہونی چاہیے، دل میں اللہ کا خیال ہونا چاہیے، چاہے جسم جیسا بھی ہو۔ حضرت بلال کیسے تھے جسم کے اعتبار سے؟ کوئی خوبی نہیں تھی بظاہر، لیکن دل کے کیسے تھے معلوم؟ حدیث میں آتا ہے سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بغیر جنت نہیں کھلے گی، چابی آپ کے پاس ہوگی۔ حدیث میں ہے یہ بات۔ جو دربان ہوگا جنت کا دروازے پر، وہ پوچھے گا، جب دروازہ کھٹکھٹائیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اندر سے پوچھے گا وہ کون؟ تو اللہ کے رسول فرمائیں گے محمد، تو دروازہ کھولیں گے اور یوں فرمائیں گے اللہ نے مجھے یہی حکم دیا کہ محمد نامی دروازہ کھٹکھٹاوے جب ہی کھولنا، ورنہ نہیں۔ تو آپ دروازہ کھلوائیں گے، چابی آپ کے ہاتھ میں ہوگی جنت کی، تو سب سے پہلے جنت میں آپ داخل ہوں گے۔ لیکن آپ کو پتا ہے کیسے داخل ہوں گے؟ اونٹنی پر سوار ہوں گے، نکیل حضرت بلال نے پکڑی ہوگی، حضرت بلال آگے آگے ہوں گے، بظاہر اگرچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے داخل ہوں گے، لیکن سب سے پہلا قدم جنت میں حضرت بلال کا پڑے گا۔ کتنے انبیاء ہیں دنیا میں، کتنے اولیاء ہیں، کتنے ابدال و کتب ہیں، کتنے صحابہ، 1.5 لاکھ تقریباً، لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے، لیکن خادم کے طور پر سب سے پہلے قدم اگر کسی کا پڑے گا جنت میں، حضرت بلال کا۔ اللہ ظاہر نہیں دیکھتا، دلوں کو دیکھتا۔ ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولكن ينظر الى قلوبکم، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ ظاہر اعتبار سے کمزور، کم وزن، لیکن اللہ کے نزدیک ان کا بہت بڑا وزن۔ اور وزن کیسے آتا ہے؟ نیتوں سے، اخلاص سے، دلوں کے حال سے، دلوں میں اللہ کی محبت ہو۔ ظاہر اللہ نہیں دیکھتا، ظاہر کیسا ہی کیوں نہ ہو۔ اسی بنا پر ایک بات یاد رکھنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میرے صحابہ اگر اللہ کے راستے میں ایک مد جو اناج خرچ کرے، بعد میں آنے والا احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کے راستے میں خرچ کرے، تو احد پہاڑ کے برابر سونا میرے صحابی کا ایک مد اناج اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ کتنے کا اناج؟ 30-40 روپے کا، اور احد پہاڑ کے برابر سونا اربوں خربوں روپے۔ وجہ کیا؟
اللہ ظاہر نہیں دیکھتا کہ اس نے کتنا سونا خرچ کیا، نہیں، دل دیکھتا ہے۔ ان کا اخلاص اتنا زیادہ تھا، ان کی نیتیں ایسی تھی، صحابہ کی نیتوں کو دیکھتا ہے، اللہ نیتوں کے مطابق فیصلہ کرتا ہے۔ تمہاری نیت اگر اچھی ہوگی اللہ کی مدد لازم، اگر تمہاری نیت میں خرابی ہوگی اللہ مدد نہیں کرے گا، اللہ کی مدد شامل حال نہیں ہوگی، سارا مدار دل پر ہے، دل۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ زبردست، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں فرماتے ہیں صحابہ سے، اور وصیت کی آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عبداللہ بن مسعود جو بھی کہیں، جو بھی عہد کریں، جو بھی وصیت کریں، اس کو لازم پکڑنا، اس پر عمل کرنا۔ آپ اندازہ لگاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا اعتماد دلایا عبداللہ بن مسعود پر، وہ جو بات کہیں بالکل سچی بات ہے، وہ اپنی طرف سے نہیں ہوتی، اتنا اعتماد تھا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اب سنو، ہمارے امام ابو حنیفہ، ان سے روایت کی امام محمد نے، شاگرد ہیں امام محمد، کیسے شاگرد؟ امام صاحب کے یہاں شرط تھی کہ اسی کو پڑھاتے تھے جو حافظ قرآن۔ امام محمد بچے تھے، 8-10 سال کے، ان کی امی آئی داخل کرانے کہ میرے بچے کو پڑھانا، تو آئے پڑھنے، امام صاحب نے پوچھا، امام ابو حنیفہ نے، کہ بچہ حافظ ہے؟ کہ نہ حافظ نہیں، لیکن میرے یہاں تو شرط حافظ ہونا، اسی کو میں پڑھاتا ہوں۔ امام محمد نے کہا کوئی حرج کی بات نہیں۔ یہ بات کب ہوئی معلوم؟ جمعہ کو ہوئی، آج جمعہ کی رات، جمعہ کو ہوئی۔ امام محمد چلے گئے تنہائی خلوت میں اور یاد کرنا شروع کیا۔ دوسری جمعہ کو امام صاحب کے پاس پہنچے، یوں کہا حضرت آپ نے جو شرط کہی تھی حافظ قرآن ہونے کی، میں کر دی۔ جمعہ تو جمعہ 7 دن، 8-10 سال کے۔ امام صاحب نے فرمایا کیسی بات کرتے ہیں، امتحان لوں، آپ پورا قرآن سن سکتے ہیں، امتحان لیا پر سنا۔ امام صاحب نے شاگرد بنا لیا۔ امام محمد آپ کے شاگرد رشید ہیں، یاد رکھنا اگر بچوں کو حافظ بنانا ہو بچپنے میں بناؤ، بڑی عمر میں مشکل ہوگا، بچپن میں کیوں معلوم؟ اس کی وجہ لکھی ہے کہ بچہ بچپن میں معصوم ہوتا ہے، گناہوں سے پاک ہوتا ہے، اور جتنا معصوم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ جلدی اس کو حافظ بنا دے۔ گناہوں سے جو محفوظ ہوتا ہے اللہ اس کے لیے قرآن کو یاد کرنا آسان فرما دیتا ہے، اور گناہوں کی بنا پر حافظے میں کمزوری آ جاتی ہے، یاد نہیں رہتا۔ ہم آج کل شکایت کرتے ہیں نا بڑے بڑے، حافظہ گیا ہمارا، معاف فرمانا، آپ کو میں نہیں کہتا، لیکن اتنی بات ہے یہ گناہوں کا نہیں، عمر کا تقاضا بھی ہے، لیکن گناہوں کی بنا کیسے معلوم؟ بات جو اپنی پوری زندگی تقوی والی، اللہ کے ڈر والی گزارتے ہیں، اللہ ان کا حافظہ آخر تک ایسا ہی باقی رکھتے ہیں۔ میں آپ کو مفتی رشید احمد لدھیانوی، ان کی عمر 88 سال کی ہو گئی، اتنے مصروف آدمی، اتنے مشغول آدمی، بڑی زبردست پاکستان، اپنی عمر میں ان کو خیال آیا کہ افسوس ہے کہ میں حافظ بھی ہوں، عالم بھی ہوں، قاری بھی ہوں، مفتی بھی ہوں۔ انہوں نے شروع کیا یاد کر، 3 گھنٹے میں ایک پارا یاد کرتے تھے، 3 گھنٹے میں ایک پورا پارا یاد۔ وہ فرماتے ہیں
اگر مجھے وقت ملتا تو انشاءاللہ 3 دن میں حافظ ہو جاتا. 88 سال کی عمر. کیا فرمایا؟ 3 دن میں حافظ ہو جاتا. لیکن بہت مصروف آدمی تھے. آج تھوڑا یاد کیا، پھر وقت ملا تو یاد کیا. 3 مہینے میں تو نہیں. لیکن 3 مہینوں کا حساب لگاوے اگر کتنی دیر وہ بیٹھے، 3 دن کی مدت بیٹھے بس قرآن یاد کرنے. یہ ہیں تقوی کا اثر. اللہ تعالیٰ یہ دولت سے مالا مال فرماتے ہیں، یہ نعمت عطا فرماتے ہیں. جب آدمی گناہوں سے بچتا ہے، گناہوں سے مثلا یہ اصل ہے یاد رکھنا، کوئی حرام کا لقمہ حلق سے نہ نیچے اترے، ہماری طرف سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، کسی کے دل کو ٹھیس نہ پہنچاوے. یہ سب سے بڑی عبادت ہے. پڑوس ہم سے خوش ہونے چاہیے، ماں باپ ہم سے خوش ہونے چاہیے، بیوی ہم سے خوش ہو، بہنیں بھائی ہم سے خوش ہوں، مسلمان ہم سے خوش ہوں. واللہ میں کہتا ہوں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، اس سے بڑی عبادت کوئی نہیں. قسم خالی میں نے یاد رکھنا، میرے پاس دلیل ہے، بغیر دلیل کے نہیں کہوں گا انشاءاللہ. دلیل سنو، یاد رکھنا وہ حدیث باقی ہے، سنا دی امام ابو حنیفہ والے. کیا دلیل؟ اس کا شریف میں خود پڑھا تھا الحمدللہ. اب ایک واقعہ آیا حدیث میں، سبق میں نے پڑھا. ایک عورت کا انتقال ہوا. صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عورت بڑی نیک تھی. عورتیں سن رہی ہیں نہیں، ذرا دھیان سے سننا اس حدیث کو میری ماں بہنیں. فرمایا صحابہ نے یا رسول اللہ، بڑی نیک تھی، بڑی روزے دار تھی، بہت روزے رکھتی تھی، نفل، راتوں کو تہجد کی پابند، نوافل کی پابند، صدقات کی پابند، اتنی عبادت گزار کے پورے مدینہ میں مشہور اس کی عبادت. لیکن یہ لیکن آ گیا، لیکن پڑوس کی عورتیں اس سے ناخوش تھیں، بہت لڑکی عورتیں پریشان آتی کہ بات بات میں لڑائی. اچھا وہ جہنم. کس کی میں بات کرتا ہوں؟ صحابیہ عورت کی بات کرتا ہوں. تہجد کی پابند، نماز کی پابند، نوافل کی پابند، روزوں کی پابند، تلاوت کی پابند، ذکر کی پابند، صدقات کی پابند. ہر عمل جتنا بھی نفلی تھے کوئی نہیں چھٹتا تھا. صرف اور صرف اس کی زندگی میں صرف ایک خرابی تھی کہ پڑوس کی عورتیں خوش نہیں تھی. اللہ کے رسول نے فرمایا جہنمی ہے. صحابیہ عورت، ہم کہاں سے آ گئے؟ میں اس کو سمجھا تھا لیکن ہماری بات اس میں ہو جا رہی ہے. بس اتنی بات آپ سمجھتے تو ہمارا تو کیا شمار. یہ تو صحابیہ کی بات ہے. تکلیف مت دو. ایسا نہیں کہ صرف پڑوس کو، اگر ساس ہے تو وہ چاہے اپنی بہو کو تکلیف نہ پہنچاوے، ورنہ جہنم ہے. یاد رکھنا اس بات کو، بہت خطرناک وعید ہے. تو کوئی بھی ہو بس تکلیف مت دو کسی کو. صحیح معنوں میں مسلمان تو وہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا نمازی ہو، اس کو نہیں کہا بلکہ اس کو کہا جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے مسلمان اس کی ایذا سے بچ جاوے. یہ ہے صحیح معنوں میں مسلمان. اللہ کے رسول فرماتے ہیں. اور کیا فرماتے ہیں؟ تم پڑوس کا حق ادا کرو تو تم مسلمان بن گئے، اور تم امانت داری سے رہو تو تم مومن بن گئے.
تو عجیب بات، ہم کیا سمجھتے ہیں پہلی سب کا نمازی ہے، اے مسلمان اللہ کا ولی ہے، اللہ کے رسول نے تو نہیں کہا، یہ معیار نہیں بنایا، معیار اس کو بنایا کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ، حق ادا کرو ہر ایک کا، یہ معمولی مت سمجھنا حق بات کو، وہ حدیث میں جب سناؤں گا وقت آیا تو آپ حیرت میں پڑ جاؤ گی، اتنی زبردست حدیث ہے وہ۔ ہاں تھوڑی مدت کے بعد دوسری عورت کا انتقال ہو گیا، صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عورت اتنی زیادہ نوافل کی پابند نہیں تھی، تہجد کی، نفلی روزوں کی، ذکر کی، نفلی تلاوت کی، ہاں فرائض ادا کرتی تھی، لیکن پڑوس کو ایک اچھا وجہ جنت اس کے لیے واجب ہے۔ دیکھو یہ دلیل کس بات پر میں نے یہ دلیل سنائی، کسی کو تکلیف نہ ہو اپنے سے، یہ ہے صحیح معنوں میں مسلمان، یہ ہے صحیح معنوں میں جنتی، ورنہ صحابی بھی ہوگا کسی کا حق دبایا ہوگا، مشکل مسئلہ ہے۔ صحابی کی میں بات کرتا ہوں، کہوں تو میں حدیث آپ کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب حیات تھے جنازہ لایا جائے، سب سے پہلے جنازے سے پہلے اعلان فرما دے اس میت پر کسی کا قرضہ ہے، کوئی فرما دے ہاں یا رسول اللہ میرا قرضہ ہے، تو میں نماز نہیں پڑھا تھا، تم پڑھ لو، میں ایسوں کی نماز نہیں پڑھا تھا کہ جس کے ذمے کسی کا قرضہ ہو۔ صحابی ہیں، نہ کہا نماز، اور کیا فرمایا؟ فرمایا اگر کوئی آدمی اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا، پھر اللہ نے اس کو زندہ کیا، پھر دوسری مرتبہ اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا، پھر تیسری مرتبہ زندہ کیا، پھر وہ شہید ہو گیا، لیکن اس کے ذمے اگر کسی کا حق ہوگا مغفرت نہیں ہوگی، مغفرت نہیں ہوگی۔ تین مرتبہ شہید ہوا اللہ کے راستے میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں مغفرت نہیں۔ یہ تو میں نے حدیث سنائی، اب واقعہ بھی سن لو۔ حدیث دو صحابی مالک اشجعی رضی اللہ تعالی اور حضرت صعب رضی اللہ تعالی، یہ دو صحابی دوست، انہوں نے آپس میں معاہدہ کیا، کیا کہا معلوم؟ ہم دو عہد وعدہ کرتے ہیں، کیسا؟ ہم میں سے جس کا پہلے انتقال ہو وہ خواب میں آ کر ملاقات کرے۔ تو حضرت مالک نے فرمایا ایسا ممکن ہے؟ یہ صاحب نے بات کی، ایسا ممکن ہے؟ کیا کیوں نہیں؟ اللہ سے امید رکھو، یہ میں حدیث سنا رہا ہوں۔ ہاں ممکن ہے، اللہ کا کرنا، جس نے یہ بات کہی ان کا پہلے انتقال ہوا، حضرت صاحب کا انتقال ہوا، اب یہ فکر نہیں۔ یاد رکھنا جو تصور ہوتا ہے نا اللہ تعالیٰ خواب میں بھی دکھا دے گا، خیالات۔ یہ بھی ایک عجیب بات ہے، یاد آئی تو میں کہوں گا۔ تو کیا ہوا؟ حضرت مالک سو گئے، حضرت صاحب کی ملاقات کی، صاحب سے پوچھا، پہلے تو پوچھا کیا، پہلے تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں انگلی پر کپڑا لپیٹا ہوا، حدیث میں سنا رہا ہوں، انگلی پہ کپڑا لپیٹا ہوا ہے، اور یہاں گردن کالی کلوٹی ہے، اور آہ آہ کر رہے ہیں، کرا رہے ہیں۔ حضرت مالک نے پوچھا صاحب کیا ہوا؟ رونے لگے، شاید ترمذی کی روایت ہے، رونے لگے۔ تو کہا کہوں میں آپ کو کیا ہوا؟ اچھا ہوا خواب میں ملاقات ہو گئی، اچھا ہوا ہم نے عہد کیا، وہ مالک جلدی سے کام کرو گیا۔ کیا؟ فلاں یہودی کے پاس سے میں نے 10
درہم قرضہ لیا. ابھی تو میں نے استعمال بھی نہیں کیا اور انتقال کیا. میری نیت تھی دینے کی لیکن میں کہنا بھول گیا. دیکھا اس لیے وصیت کر جانی چاہیے آدمی اپنے ذمہ. اگر کسی کا حق ہے تو یاد رکھنا میرے محترم مسلمانوں، آپ تو میری عمر کے میرے بھائی ہیں اور چھوٹے میرے بیٹے ہیں، بڑی عمر کے میرے باپ کے درجے میں ہو. میں محبت سے کہتا ہوں اللہ کے واسطے کسی کا روپیہ بھی مت دبانا. حدیث میں ہے، فضائل اعمال میں آپ تعلیم میں سنتے ہو، درہم کا چھٹا حصہ، معمولی سا اگر کسی نے کسی کا حق دبایا ہوگا، کل قیامت کے دن 700 مقبول نمازیں دینی پڑے گی. ہمیں پتہ نہیں کہ ہماری نماز مقبول ہے یا نہیں. کہاں سے لائیں گے؟ یہ تو میں 10 روپے کی میں بات کرتا ہوں. جس نے 10,000 10 لاکھ کروڑ اگر دبائے ہوں گے تو کیا ہوگا کل قیامت کے دن؟ علامہ قرطبی فرماتے ہیں تفسیر قرطبی میں، بہت بڑے مفسر، کل قیامت کا دن اتنا خطرناک ہوگا اگر کسی آدمی کے پاس 70 انبیاء کی عبادت ہوگی، اس کے باوجود کم سمجھے گا اور یوں کہے گا اللہ کرے اس سے بھی زیادہ عبادت ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا. اتنا خطرناک دن ہے قیامت کا، اس کو نہ بھولنا. دنیا کی بنا پر اتنا خطرناک ہے. اگر کسی نے کھیت دبایا، پلاٹ دبایا، کسی کی زمین دبائی، مکان بنا دے ایک بالش، کل قیامت کے دن 7 زمین کی مٹی نکالی جائے گی اور اس کا کوپ اور ہار بنایا جائے گا اور اس کے گلے میں لٹکایا جائے گا. ہے کسی کے اندر ہمت اٹھانے کی؟ آج کل تو ہم آسانی کے ساتھ 1 بیگھا 1 گنٹھا کتنے فٹ کھیت دبا لیتے ہیں. اس کے اندر دوسرے کی زمین میں ہم اپنا بیج ڈال دیتے ہیں اور آہستہ آہستہ دباتے جاتے ہیں 1 چار 2 چار. کوئی خوف نہیں اللہ کا، اس میں برکت بھی نہیں ہوگی. سن لینا، واللہ میں قسم کھاتا ہوں اس بات پر، آپ کے اگر 100 چاہ ہوں گے، 1 چاہ کسی کا دبایا، 100 چاہ کی جتنے بھی فصل ہوگی، کھیتی ہوگی، اس کو بھی 1 چاہ کی فصل حرام کر دے گی، ناپاک کر دے گی، بے برکت کر دے گی، منحوس کر دے گی اور ہلاک و برباد کر دے گی. معمولی مت سمجھنا اس بات کو میرے مسلمان بھائیوں. اس سے بچو اللہ کے واسطے. اپنا دے دو لیکن کسی کا مت لو. یہ عہد کرو دل میں. ہاں تو کیا فرمایا؟ حضرت مالک نے دیکھا حضرت صاحب سے، اور یہ کیا کہ میں نے فلانے یہودی کے پاس سے 10 درہم لیے تھے، ابھی تو میں نے استعمال بھی نہیں کیے اور میرا انتقال ہو گیا. دیکھا ایسا ہوتا ہے، اس لیے وصیت کر جاؤ. یہ حدیث میں ہے وصیت ضروری ہے. اگر کوئی حق کے لازمی واجبی ہمارے اوپر تو اس کی وصیت اولاد کو کر جاؤ کہ بیٹا تو ابھی کب آ گیا، چند مہینوں پہلے میرے پاس آئے ایک آدمی، بیچارے آتے رہتے ہیں مسئلوں کے لیے. کیا کہا معلوم کہ مولانا کیا ہوا پتا؟ 2 دوست تھے، میں گاؤں کا نام نہیں ہے، 2 دوست تھے، تو ایک کو پیسوں کی ضرورت پڑی 10 لاکھ. دوست تھے نا، پھٹ سے نکال 10 لاکھ. تو 10 لاکھ دینے والوں نے اپنی ڈائری میں لکھ دیا فلانے دوست کو میں نے فلانی تاریخ کو 10 لاکھ اتنے مہینے کے وعدے پر دیے. بچوں کو نہیں بتایا، نوجوان 2 لڑکے تھے، بچوں کو نہیں. اللہ کا کرنا کچھ ہوا، انتقال. دیکھو موت کا کوئی بھروسہ نہیں، کوئی بھروسہ نہیں. ابھی ہم یہاں مغرب میں ہیں، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں فجر میں ہوں گا، عشاء میں ہوں گا، کوئی نہیں. ایسے بھی واقعات ہوئے اور ہمیشہ بھگتنا پڑتا ہے. بہت خطرناک ہے. مسلمانوں سمجھو میری بات، میں سمجھانا جو چاہتا ہوں، کسی کا حق مت دباؤ، کسی کو حق مت مارو، کسی کو مت ستاؤ، ایزا مت دو. واللہ میں کہتا ہوں آپ جیسا کوئی ولی نہیں، آپ جیسا کوئی مسلمان نہیں، آپ جیسا کوئی مومن نہیں. نماز کو اللہ معاف فرما دے گا، روزوں کو معاف فرما دے گا، لیکن یہ معاف نہیں ہوگا. صحابی کیوں نہ ہو معاف نہیں ہوگا.
دیکھو یہ تو میں واقعہ سناتا ہوں. تو حضرت صاحب نے فرمایا بھلے آدمی، میں نے وہ کہاں رکھے ہیں معلوم؟ فلانی الماری، اس کے پیچھے. پتہ بھی بتا دیا. حدیث ہے. اگر کوئی ایسی بات ہوتی تو میں نہ سنا تھا. تو پہلے تو پوچھا کہ کوئی حرج کی بات نہیں، میں واپس کر دوں گا، لیکن یہ گلے میں کیا ہے؟ وہ جو 10 درہم میں نے اس کو تپایا گیا آگ میں اور مجھے داغا جاتا ہے روزانہ. اتنی تکلیف ہے. کسی کی ہمت؟ جہنم کی آگ اتنی خطرناک. میں نے کہا نا کہ مجھے 1 مہینہ رہنا پڑے اس بات کو پورا کرنے کے لیے. جو حدیث میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، پوری بات میں نہیں بیان کرتا، یہ تو اشارے میں کر رہا ہوں. تو کیا فرمایا؟ جہنم کی آگ میں وہ 10 درہم تپائے گئے اور مجھے گردن کے داغے جاتے ہیں، لگائے جاتے ہیں، لگائے جاتے ہیں. صحابی رسول ہیں، رو رہے تھے، کالے داغ پڑ گئے تھے یہاں پر. پھر فرمایا یہ انگلی میں کیا ہے؟ پٹی باندھی ہے، کیا ہے؟ مجھے اتنی تکلیف تھی مرنے سے پہلے، مجھ سے برداشت نہیں ہو سکی، تو میں نے انگلی غصے میں کاٹ دی. اللہ نے مجھے یوں کہا، اے میرے بندے صاحب، یہ انگلی کو زخمی تم نے خود کیا ہے، اس کو میں اچھی نہیں کروں گا. دیکھو یہ ہے خودکشی کی سزا، اس کو میں اچھی نہیں کروں گا. یہی تکلیف رہے گی ہمیشہ. پریشان ہو گئے مالک، خواب دیکھ کر، صبح کا انتظار، نماز پڑھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا فجر کے بعد یہ جو دیوار ہے قبلہ والی، وہاں بیٹھ جاتے ٹیک لگا کر اور یوں فرماتے، کسی نے کوئی خواب دیکھا ہو تو بیان کرو، میں اس کی تعبیر بیان کروں. یہ آئے صحابی مالک، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج رات کو میں نے یہ دیکھا. اچھا تو جلدی سے قرض ادا کرو. اچھا یا رسول اللہ انگلی بھی دیکھی میں نے. کہ اچھا. اسی وقت اللہ کے رسول صاحب نے ہاتھ لگا، یا اللہ قرضہ تو ہم ادا کروا دیتے ہیں، یہ ان کی بھول ہو گئی، معاف فرما. اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو رد تھوڑی فرمائے. اللہ نے دعا قبول فرمائی. ادھر وہ گئے گھر اور جو پتہ بتایا تھا 10 درہم نکال کے یہودی کو پہنچا دیا. گھر والوں کو تو پتہ بھی نہیں. ایسا مت کرو. وہ تو کیا سمجھے ہٹے کٹے ہیں، تندرست ہے، 10 دنوں میں یہ رشتے کیا ہو گیا. نئے مسلمانوں میں صحیح کہتا ہوں، کسی لاڑی پر سے آپ نے چائے پی ہو، پیسے نہ ہو، یہ بے فکر مت ہو جانا کہ 10 روپے تو ہے چائے کے. نہیں، بسکٹ کے بھی پیسے دے دو. کوئی بیچارہ لاڑی والا آیا، فروٹ والا، سبزی والا، 5 روپے بھی باقی مت رکھو. کتنا خطرناک وبال ہے معلوم آپ کو. چلو بات آئی تو میں کہہ دیتا ہوں. ایک بہت بڑے محدث یحییٰ بن یحییٰ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک کے شاگرد، آخر اندلس ان کا لقب تھا. اسپین جب مسلمانوں کے قبضے میں، وہاں سے مدینہ آئے تھے علم حاصل کرنے کے لیے. وہ یحییٰ بن یحییٰ اسپین میں سبق پڑھا رہے تھے. ہزاروں شاگرد ان کے حدیث پڑھنے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے. ایک دم سے یاد آیا، اوہو میرے ذمے فلانا تو سبزی فروش ہے، اس کے 3 پیسے رہنے باقی رہے. کتنے؟ 3 پیسے. اس زمانے کے بہت تو اس زمانے کے 3 پیسے 10 روپے. بغور سننا، میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. واقعہ لکھا ہے حدیث کی کتابوں میں، ان کے حالات میں نے خود اپنی الحمدللہ نظروں سے پڑھا. اس واقعے کو بار بار پڑھا کہ کوئی غلطی نہ ہوئے اس واقعے کے پڑھنے میں. حوالے کے ساتھ مجھے یاد ہے الحمدللہ. کیا فرمایا؟ میرے ذمے فلانا جو سبزی فروش ہے بنیا، اس سے میں نے سبزی لی تھی. اس وقت پیسے نہیں تھے، میں نے کہا بعد میں دے دیتا ہوں، میں بھول گیا. ایسا بہت ہوتا ہے لاڑیوں پر. ہماری عورتیں، ہماری ماں بہنیں بعد میں لے لینا.
10 रुपए का हुआ 8 रुपए हैं, 12 रुपया हुआ 10 रुपये, 2 रुपये रहने दो, नहीं चलेगा, पूरे मुकम्मल देने पड़ेंगे। कभी ज्यादा तो दो, कभी लारी वाले से कम करवाते हो कि भाई 2 रुपये ऊपर के मत लो, तो आपके पास 15 है तो कभी 15 दे दो ना लारी वाले को, क्यों नहीं देते 3 रुपये ज्यादा? जब आपसे नहीं निकलते तो वो बेचारा पूरा दिन लारी मेहनत करता है, वो कैसे तुम्हें 2 रुपया देगा? वो 2 रुपये तो अपने बच्चों के लिए कमा रहा है और तुम उसको मारते हो 2 रुपये। मामूली मत समझना इस 2 रुपये को, कल कयामत के दिन चुकाना पड़ेगा। वल्लाह मैं कहता हूं अल्लाह नमाज माफ फरमा देगा लेकिन 2 रुपये माफ नहीं करेगा। सुन लेना मेरी बात। क्या हुआ? यहया बिन यहया उंदलूसी रहमतुल्लाह अलैह सबक पढ़ा रहे थे, हजारों शागिर्द, बहुत बड़े मुहद्दिस, स्पेन की कुर्तुबा की जामे मस्जिद में आज म्यूजियम बना हुआ है। इतनी बेहुरमती बेइज्जती हो रही है मुसलमानों कि जहां दर्स के हल्के लगा करते थे, कहीं तफसीर के, कहीं हदीस के, कहीं नहव के, कहीं फिका के, कहीं सर्फ के, कहीं मंतिक के, कहीं फलसफे के थे, पूरा मजमा उलूम इतने हासिल करने वाले शागिर्द हजारों की तादाद आज वैरान पड़ी हुई है हमारे करतूतों की बिना, शामत अमाल की बिना पर। मोहलत देता है अल्लाह ताला, अल्लाह की मोहलत को मामूली मत समझना, अल्लाह की पकड़ बड़ी खतरनाक है। डील देता है, डील कि ये बंदा कितना चाहता है, मैं डील देता हूं, फिर जब पकड़ आती है, दिन में भी चांद सितारे नजर आते हैं, तारे नजर आते हैं, 14 तबक रोशन हो जाता है जब अल्लाह की पकड़ आती है। अल्लाह की पकड़ से बेखौफ मत होना, अल्लाह को कोई नहीं रोक सकता। पूरी दुनिया अगर कोई बचाना चाहे, अल्लाह जिसको पकड़ना चाहे, अल्लाह इसको पूरी दुनिया बचाना चाहे, नहीं बचा सकती। हदीस में है ये बात। तो इनको ख्याल आया कि मैंने फुलाना जो बनिया था, सब्जी फरोश था, इसके पास से मैंने चंद आने की सब्जी ली थी, उस वक्त खुले और छूटे नहीं थे, तो मैंने बाद में कहा आज याद आया कई सालों के बाद। और कहाँ ली थी पता? अब सुनना, कहाँ ली थी? अफ्रीका में, और है स्पेन, यूरोप, और है अफ्रीका। कैरवान शहर में, कैरवान शहर कौन सा पता आपको? कौन सा? वो शहर जो पहले जंगल था और सहाबा की फौज गई थी, जंगल को खिताब किया था, ये जंगल के दरिंदों, ये सांपों, ये भेड़ियों, ये शेरों, तमाम के तमाम अपने बच्चों को लेकर निकल जाओ, हम यहाँ क़ियाम करने वाले हैं, पड़ाव डालने वाले हैं, और इसी जगह हम शहर आबाद करने वाले हैं। 3 दिन की मोहलत, खाली करो, ये तुम्हारा घर खाली करो। ये आवाज दी किसको? जानवरों को। हम तो आजकल क्या कहें, पागल है पागल। अरे बात तो यही है, हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने यही फरमाया था कि सहाबा की जिंदगी को हम देखें ने तो सहाबा को पागल कहें हम। बहुत अजीब बातें हैं, इस पर भी लंबी मैं आपको बात समझा सकता हूँ लेकिन वक्त नहीं है। और सहाबा अगर हमें जो देख लेवे तो हमें मुसलमान भी न समझ, ये मुसलमान, ये तो मुसलमान नहीं लगते, किसी और मजहब वाले। ऐसा कहें, हसन बसरी फरमाते हैं। हाँ, तो क्या हुआ? आवाज लगाई, 3 दिन की मोहलत। वहाँ के अफ्रीकन लोग हजारों की तादाद में देखने आए थे कि अब इस फौज को ये जंगल के दरिंदे फाड़ खाएंगे। क्या फाड़ खाएंगे? इन्होंने अपनी नजरों से देखा, अफ्रीका वालों ने, कि शेरनी अपने बच्चों को लेकर जा रही है, सांप अपने सपोलियों को लेकर जा रहा है, भेड़िया अपने बच्चों को लेकर जगह खाली कर रहा है, और इसी तरह जितने भी जानवर थे तोले के तोले, फौज दर फौज, कोई किसी को छेड़ता नहीं, बस जंगल खाली कर दिया। 3 दिन में सारे अफ्रीकन लोग मुसलमान हो गए। ये मंजर देखकर 3 दिन के बाद साहबा ने कहा सारे दरख्त काटो, यहाँ शहर बनाना है। आज साउथ अफ्रीका का बहुत बड़ा कैरवान, है कैरवान,
یہ وہاں رہتے ہیں زیادہ، ان کو پتا اس لیے، کیونکہ میں نے سنا، میں نے تاریخ میں پڑھا، کتاب میں نے پڑھا، قیروان بہت بڑا شہر ہے، وہاں جنگل تھا تو وہاں آباد کیا، کہاں اسپین کہاں قیروان، 3 پیسوں کے لیے سبق بند کر دیا، ہزاروں کی تعداد میں شاگرد تھے، ان سے کہا 4 مہینے کی چھٹی، شاگردوں کا حضرت اتنا اہم کیا مسئلہ پیش آیا کہ 4 مہینے کی چھٹی، کیونکہ بہت اہم مسئلہ پیش آیا، جس کو اللہ کا خوف ہوتا ہے نا وہ یہی بات ہے، کیا کہا معلوم، بہت اہم مسئلہ پیش آیا، کہ کیا آیا وہ تو کہو، کہ قیروان افریقہ کا ایک شہر ہے، وہاں میں نے ایک مرتبہ گیا تھا تو سبزی فروش کے پاس سے 3 آنے کی میں نے سبزی لی تھی، اس وقت پیسے چھوٹے نہیں تھے، ابھی مجھے یاد آیا اللہ کا کرنا اچھا ہوا، اللہ کا احسان کہ مرنے سے پہلے یاد آ گیا، تو وہ 3 آنے دینے جا، تو شاگرد ہنسنے لگے، حضرت 3 آنے کے لیے 4 مہینے کی چھٹی اور اتنا دور کا سفر، وہ سفر میں آپ کے تو ہزاروں روپے خرچ ہو جائیں گے، تو کہا کوئی حرج کی بات نہیں، میرے ہزاروں ختم ہو جاوے، میں مر جاؤں لیکن میں 3 پیسے 3 آنے چکا کر رہوں گا، کیوں مجھے پتا ہے۔ اب پھر سنایا کیا معلوم انہوں نے، یحییٰ بن یحییٰ اندلسی، اب سنو، فرماتے ہیں میں نے حدیث سنی امام مالک نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک سند لے گئے، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری سند میں نہیں سنا تھا، امام مالک نے بیان کی ہے، یحییٰ بن یحییٰ محدث اندلس، عاقل اندلس، انہوں نے اس روایت کو بیان فرمایا ہے، یہ سند کا میں نے اختصار بیان کر دیا، خلاصہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی اگر اللہ کے راستے میں، بغیر سننا الفاظ کا میں ترجمہ کرتا ہوں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کوئی اگر اللہ کے راستے میں 1 لاکھ درہم 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 6 لاکھ اس طرح گنوائے، ایک ایک کر کے گنایا اللہ کے رسول نے، 6 لاکھ گنوائے، کوئی اللہ کے راستے میں 6 لاکھ درہم صدقہ کرے اور کوئی آدمی 3 آنے کسی کا قرضہ ادا کرے، 3 آنے کا جتنا ثواب ہے اتنا ثواب 6 لاکھ درہم اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا نہیں ہے۔ یا اللہ، ہم تو فلاں آیا تھا غریب 100 روپے 1000 دیے، ارے تیرے 10 روپے باقی وہ پہلے دے، وہ فرض ہے تیرے دن میں، یہ تو نفلی ہے۔ یہ یحییٰ بن یحییٰ، یہ تو میں نے ایک بیچ میں بات آئی تھی وہ میں نے آپ کو سنائی، تو کیا فرمایا اللہ کے رسول نے فرمایا یا اللہ صاف کو معاف کرنا، اللہ نے فرمایا معاف۔ صبح میں گئے گھر، 10 درہم یہود کو پہنچا دیے، تو بہت جلدی پہنچا دیے، تو کہا ان کا تو انتقال ہو گیا، ابھی تو استعمال بھی نہیں کیا تھا، اور یہ تو عذاب میں یہود کا ہے، یہ مت سمجھنا کہ سرکار کا ہے، اس لیے لائٹ مفت میں استعمال کرنا جائز ہے سرکار کی، نہیں، حرام ہے۔ اس روشنی سے اگر آپ نے تلاوت کی ثواب نہیں، گناہ ہے۔ اس لائٹ سے جو میٹر ہم نے جو لائٹ چوری کی، اس سے ہوا کھائی، فریج چالو کیا، پانی پیا، حرام ہے۔ اور اسی لائٹ سے اگر ہم نے پانی گرم کیا، اس سے وضو کیا، ناجائز ہے، نماز قبول نہیں ہے۔ تہجد پڑھتے ہیں اور ڈائریکٹ چلاتے ہیں، ارے حاجی صاحب تہجد مت پڑھو، قبول ہی نہیں ہے، ڈائریکٹ ہے آپ کا۔ ہاں، یہ بیچ میں بات ہے، کہاں سے معلوم؟ الحمدللہ اللہ نے یاد دیا ہے، میں نے کہا نے ایک آدمی نے مجھے کہا بھروچ کے آس پاس ایک گاؤں کا واقعہ ابھی کا، تو دوست تھے، 10 لاکھ دے دیے، اچھا ہو کہ ڈائری میں لکھا ہے، کتنا بھروسہ ہوگا کہ میرے دوست ہیں، تو ان کے 2 لڑکے سے نہیں ہوا، انہوں نے اپنے ابا کا جو بستر تھا وہ سب لکھا، تکیا اٹھایا، گدا اٹھایا،
وہاں جو الماری تھی وہاں سب نوٹ بک تھی، وہ ڈائری نکلی تو ڈائری ایک ایک پیج کر کے دیکھا تو اس میں یہ بات لکھی تھی، فلانے جو میرے دوست ہیں فلانی تاریخ کو میں نے 10 لاکھ روپئے دیے تھے فلانے تاریخ کے وعدے پر۔ ایک دم سے یہ دونوں بیٹے حیرت میں پڑ گئے کہ ہمیں ابا نے کہا بھی نہیں، اس لیے میں کہتا ہوں کہہ دیا کرو، ایسی وصیت ہے۔ ہاں تب ہمیں کہا بھی نہیں۔ یہ بیچارے بچے صبح میں گئے حاجی صاحب کے پاس، انتقال کا ہفتہ ہوا ابھی، ہاں ابھی کی میں بات کرتا ہوں، چند مہینوں سے یہ بات کرتا ہوں، 2-3 مہینے، مجھے 2-1 مہینے ہوئے شاید کہنے لگے۔ تو وہ دونوں بیٹے گئے، حاجی صاحب تھے۔ کون حاجی صاحب؟ نمازی، تسبیح پڑھنے والے، داڑھی والے، پہلی صف میں نماز پڑھنے والے۔ سنو یہ معیار نہیں ہے، میں نے کہا نا ابھی آپ کو، معیار وہ ہے دوسرا اللہ کے نزدیک۔ کیا ہوا حاجی صاحب؟ ہمارے ابا نے یہ بات صحیح کیا کہا، بیٹو بالکل صحیح ہے، میں نے 10 لاکھ لیے تھے لیکن تیرے ابا کے پاس سے لیے تھے، تمہارے پاس سے لیے تھے، تمہارے پاس سے تھوڑی لیے تھے، تیرے ابا چلے گئے نا تو مجھے وہاں چکانا ہے، یہاں تھوڑی۔ اب جس راستے سے آئے نا وہیں چلے جاؤ بیٹو۔ دوسری موت تھی بیٹوں کی، دوسری موت تھی بیچاروں کی۔ حاجی صاحب وہ خود کہتے ہیں اچھا ہوا کہ انہوں نے تسلیم کر لیا، ہاں دیے تھے 10 لاکھ لیکن تیرے ابا نے دیے تھے، تیرے ابا کو چکانا ہے، تیرے ابا تو پہنچ گئے، میں وہاں چکاؤں گا، یہاں تھوڑی تم کو میں دوں گا۔ پہلی بات کہوں، یہ کہوں ایمان میں سے نکل گئے۔ یہ حاجی صاحب نماز پڑھتے ہیں پہلی صف میں لیکن مومن نہیں ہے۔ اب کہو کہ کیوں ایسا؟ یہ جملہ ایسا کہا کہ ان کو اللہ کے عذاب کا کوئی خوف نہیں ہے، اس پر دلالت کرتا ہے۔ اور عقائد کی کتابوں میں لکھا ہے اللہ کے عذاب سے بے خوف ہو جانا اور اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جانا کفر ہے۔ جیسے ہمارے بعض لوگ کہتے ہیں نا، کیا کہتے ہیں معلوم، میرے پاس تو مسئلے آتے ہیں، میں جب ان کو سمجھاتا ہوں کہ شریعت کے اعتبار سے یہ مسئلہ ہے تو وہ سامنے والا کیا کہتا ہے، مولوی صاحب شریعت کو سائڈ پر، دنیا کی کورٹ کے اعتبار سے کیا مسئلہ ہے وہ کرو۔ میں تو بھائی شریعت کی بات کروں گا نا، پہلے بات سن لو شریعت کی۔ آپ نے یہ جو کہا نا کہ شریعت کو سائڈ پر رکھو، آپ کا ایمان سائڈ پر ہو گیا، پھر سے کلمہ پڑھو اور کلمہ پڑھ کے پھر سے نکاح بھی کرو ان سے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنے کے زمانے میں، یہ فتنے کا زمانہ چل رہا ہے، قیامت سے پہلے لوگ اپنی بیویوں سے زنا کریں گے۔ سن لیں ماں بہنیں بھی اور آپ بھی سنو، اللہ کے رسول فرماتے ہیں قیامت سے پہلے لوگ اپنی بیویوں سے زنا کریں گے۔ صحابہ تعجب میں، کیسے اپنی بیوی سے زنا؟ بیوی سے تو حلال ہے ملاقات، کیسے زنا؟ ارے ایسے الفاظ زبان سے بولیں گے ایمان میں سے نکل جائیں گے اور ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ میں ایمان میں سے نکل گیا، اور جو ایمان میں سے نکل گیا نکاح سے بھی نکل گیا، اب اس کے بعد کی زندگی ساری زنا میں ہوگی، اولاد ہوگی حرام اولاد ہوگی۔ اب وہ اولاد ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کیسے بن سکتی ہے، کیسے فرما بردار بن سکتی ہے مسلمانوں؟ یہ ہے اللہ کے رسول نے فرمایا۔ کتنے ہمارے اچھے اچھے لوگ زبان سے یہ بولتے ہیں، ارے اس کی بات کرتے ہوئے ایک بہت ہی اچھے آدمی عالم یہ بولا، عالم، ان کی بیٹی کا مسئلہ تھا نکاح کا تو انہوں نے کیس کر دیا۔ ہم نے کہا کیس مت کرو، کہ نہیں کورٹ جتنے پیسے کہیں گے 5-10 لاکھ اتنے ہی رہیں گے، کہ شریعت کے اعتبار سے تو عدت کے پیسے واجب شوہر پر 3 مہینے 3 حیض کے بعد بہت بہت تو 25,000 بس۔ آج کل یہ حکومت کی بنا پر 10-10 لاکھ نکلواتے ہیں، اور ہم نے کہا کہ یہ مت کرو، لیکن مولوی صاحب شریعت سائڈ پر رکھو، ہماری سرکار کیا کہتی ہے وہی میں تو لوں گا۔ میں نے کہا لینا تو دور کی بات، پہلے تو آپ کا ایمان گیا۔ مولوی کی میں بات کرتا ہوں، یہ ہے دنیا، کتنا بڑا فتنہ ہے دنیا۔
اچھے اچھوں کا ایمان سلب ہو گیا، کوئی برکت نہیں. 5-10 لاکھ آئیں گے لیکن اس میں کوئی برکت نہیں ہوگی. جھگڑے جھمیلے، پریشانیاں، بیماریاں، بے چینیاں، بے قراریاں. توفیق نہیں ملے گی اللہ کی طرف سے ایسوں کو. ایسا لقمہ پیٹ میں جاوے گا، نماز قبول نہیں، حج قبول نہیں، چلے پہ چلے لگاؤ قبول نہیں ہے. لیکن نہیں سمجھتے لوگ. ہاں تو یہ کہا تو حرام بیوی ہے، اس کے باوجود حرام بیوی حرام. اور بات تو کیسے ہے معلوم؟ بات میں جب غصے ہو جاتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں مسئلوں کا. کہتے ہیں چلی جا گھر سے، تو اب ہمارا کوئی تعلق نہیں، چلی جا. طلاق ہو گئی. پھر بھی رہتے ہیں، رات کو اچھی طرح بات کر لی، وہ طلاق ہو گئی. فلانے مفتی کا ایسا کہا کہ نہیں، لوگوں کو پتہ چلے گا تو بدنامی ہوگی نا. 80 سال کا بوڑھا اس طرح بولے. بوڑھے لوگ بھی ایسا کرتے ہیں آج کل. اب شرم آتی ہے، بدنامی ہوگی تو دوسری باتوں رکھتا ہے، حرام رکھتا ہے. اسی حالت میں موت آ گئی تو اللہ کو کیا منہ دکھائے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے، سنو مسلمانوں سنو، حدیث میں آتا ہے آخری زمانے میں اپنے ایمان کی بھی تجدید کیا کرو، تازہ کیا کرو، روزانہ کلمہ پڑھتے رہا کرو، اور اپنے نکاح کی بھی تجدید کیا کرو. نکاح بھی پھر سے پڑھا کرو. کیسے پڑھنے کا میں آسان طریقہ بتا دوں. نکاح ہوتا ہے مثال کے طور پر، یہ بیوی تو آپ کی سالوں سے ہے نا، بس آمنے سامنے بیٹھ گئے. گھر میں 2 بچے آپ کے بالغ ہیں یا آپ کا بھائی ہے کہ دیکھو بھائی یہ فتنے کا زمانہ ہے، زبان ہماری قابو میں ہے. کچھ نکل گیا ہو کہ مولوی صاحب نے کہا تھا کہ ہماری زبان قابو میں ہے، کچھ ہماری زبان سے ایسا کوئی لفظ نکل گیا ہو کہ جس سے ہمارا زبان سب ہو جائے، تو لاؤ میں پھر سے کلمہ بھی پڑھتا ہوں. لیکن مولوی صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ حدیث میں ہے کہ جب کلمے کی تجدید کرو تو نکاح کی بھی تجدید کرو. تو بس اتنا کہنا ہے. سامنے بیوی بیٹھی ہے، اے فلانی جو بھی ہو کہ میں نے تیرے ساتھ نکاح کیا، وہ یوں کہے میں نے قبول کیا، یا وہ عورت یوں کہے کہ میں نے آپ سے نکاح کیا، یہ شوہر کا دو بس قبول کیا. دو کے سامنے کہتے ہوئے 1 منٹ میں نکاح ہو گیا. اور اس میں تجدید نکاح میں مہر دینے کی کوئی ضرورت نہیں، بس تجدید کرنی ہے. 1 منٹ لگی لیکن آپ کی زندگی پاک ہو جائے گی، شک دور، کوئی شبہ نہیں. یہ زمانہ ایسا ہے لوگوں کو پتہ نہیں مسائل کا، معلوم نہیں، عجیب و غریب الفاظ نکل جاتے ہیں زبان سے جس سے نکاح گیا، ایمان گیا. جیسے میں نے یہ نماز پڑھنے والے جو نمازی تھے پہلی سب میں، انہوں نے کہا نا بیٹا قیامت میں، اس کا مطلب کیا؟ ان کو خوف نہیں اللہ کا، اور اللہ کا خوف نہ ہونا ایمان سے نکل گیا. اب جب سے وہ ہے نا تب سے بیوی حرام ہی. اب بتاؤ کل قیامت کے دن پتہ چلے گا، جب کھولے گئے نا چوپڑے تب پتہ چلے گا. تو ہمارا تو ایمان بن نہیں ہے. اس لیے مسلمانوں ایمان کی فکر کرو، ایمان کی فکر کرو. ہاں وہ بات میں نے شروع کی تھی اور وقت ہو بھی گئے، ابھی تو میں شروع کرنا ہوں، شروع بھی نہیں ہوئی بات. کون سی بات؟ وہ امام ابو حنیفہ والی روایت. امام ابو حنیفہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، عبداللہ بن مسعود کی روایت. سنو یہ بات کہاں سے چلی تھی کہ اللہ نے ہمیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز کی توفیق دی. اس کو معمولی مت یہاں سے بات چلی تھی. یہ بیچ میں کیسے آ گئی؟ میں نے کہا میں اللہ پر چھوڑ دیا، جو اللہ کہہ رہا ہے زبان سے وہ نکالوں گا. ساری باتیں رہ گئی. اب تو آپ 12 بجے تک بیٹھو تو آ گئے، ٹھیک ہے، لیکن ہو سکتا ہے کوئی بہادر لوگ کہہ دے ہم تیار ہیں، تو میری آمد آ گئی 12 بجے تک بولنے میں. چلو خیر. تو کیا فرمایا معلوم؟ عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن جس آدمی کی بلا عذر تکبیر اولیٰ فوت ہوئی ہوگی، میرا الفاظ سننا، حدیث ہے، امام صاحب بیان فرماتے ہیں، فرمایا کہ جس آدمی کی تکبیر اولیٰ بلا عذر فوت ہوئی ہوگی
کل قیامت کے دن اس کو ندامت ہوگی. کیسی ندامت کہ 40,000 مرتبہ موت آوے, کتنی تکلیف ہوتی ہے, ایسی ندامت ہوگی. 40 مرتبہ موت آوے. اللہ, آپ کو پتا ہے حدیث سے میں آپ کو کہتا ہوں سب سے زیادہ تکلیف موت کی ہوتی ہے, اس سے زیادہ تکلیف کوئی نہیں دنیا میں. تو آپ ہی بتاؤ 40,000 مرتبہ اگر موت آوے تو کتنی تکلیف جمع ہو گئی. اتنی ندامت, اتنی تکلیف صرف ایک مرتبہ جس نے تکبیر اولا بلا عذر فوت کی ہوگی, اتنی ندامت ہوگی کل قیامت کے دن. اب آپ اندازہ میں واقعات سنا تھا لیکن میں نے گھڑی دیکھی نے رک گیا اس بات پر. یہ ہے آپ کو پتا ہے اس کے ماتحت میں حضرت عمر اور ابن عمر کی بات لکھی ہے. کیا لکھی ہے معلوم؟ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تکبیر اولا ایک مرتبہ فوت ہوئی. ہاں, حضرت عمر نے کیا کیا صبح میں پتا آپ کو؟ اس کی تلافی کے لیے, ریکوری کے لیے کہ اللہ مجھے معاف فرما دے, کل قیامت کے دن اس کی ندامت نہ ہو. واقعہ لکھا ان کے حالات میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبح میں 1,00,000 درہم صدقہ کیا کہ اللہ مجھے معاف فرما دینا, میری تکبیر ہوتی. تو اللہ, ہم تو جان بوجھ کر فجر کی پوری نمازیں فوت کر دیتے ہیں. کل قیامت کے دن کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو؟ فجر تو پہلی نماز ہے اور آج تو جمعہ کی رات ہے. حدیث میں آتا ہے جمعہ کی رات کو اللہ دعا قبول فرماتا ہے اور عبادتوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ عبادت اللہ تعالیٰ کو نماز ہے. اور نمازوں میں سب سے افضل نماز معجم طبرانی میں امام طبرانی نے اس روایت کو بیان فرمایا. وہ فرماتے ہیں تمام نمازوں میں سب سے افضل اور بہتر نماز جمعہ کے دن کی فجر کی نماز تکبیر اولا کے ساتھ. چلو کتنی جمعہ گئی آج تک ہماری زندگی میں, کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو؟ ارے فجر کی نماز جو پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں آ گیا, اللہ کی کفالت میں آ گیا. اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لی, اب اس کو کوئی ستائے گا دنیا والا تو اس کی طرف سے انتقام بدلہ میں لوں گا. اس کو میں بدلہ نہیں دلوانے دوں گا, میں خود لوں گا اس سے انتقام جس نے فجر کی نماز تکبیر اولا کے ساتھ پڑھی. تو میں تو آپ سے کہتا ہوں میرے بھائیوں, مجھے دوسری بات کرنی تھی اور بیچ میں یہ سب باتیں آ گئی. انشاءاللہ اس کا بھی فائدہ ہوگا, انشاءاللہ بولو, ہے نا, ہوگا نا فائدہ. ہاں, تو جمعہ کے دن اتنا خیال رکھ لو تہجد کی پابندی, ایک ہفتے میں ایک دن تو پابندی کرو. قسم سے میں کہتا ہوں پورا ہفتہ کیسا جاتا ہے کوئی بات نہیں. اللہ کرے پوری زندگی پابندی. ہاں, تو جب تہجد پڑھو گے تو اس وقت سورہ یاسین کی تلاوت کرنا. حدیث میں آتا ہے جو آدمی جمعہ کی رات کو سورہ یاسین پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرماتا ہے. دوسری حدیث سنو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی جمعہ کی رات کو سورہ دخان پڑھتا ہے 25ویں پارے میں ہے, 2 یا 3 منٹ لگتی ہے حافظ کو, اور نہ جو حافظ نہ ان کو 5 منٹ لگے گی 25ویں پارے میں. حدیث میں آتا ہے اللہ فرماتے ہیں اس کی مغفرت بھی کر دوں گا, جنت میں ایک گھر بھی بنا دوں گا اور پورے ان سے اس کی میں شادی بھی کرا دوں گا. 3 یا 4 منٹ کا مسئلہ ہے. اور جلدی اٹھ کے مسجد آ جاؤ, اور مسجد آئے گا. معجم طبرانی کی روایت ہے, حدیث میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو جمعہ کی فجر کے وقت مسجد میں آنے کے بعد 3 مرتبہ استغفر اللہ پڑھ لینا, سمندر کے جھاگ کے برابر بھی جو گناہ ہوں گے اللہ اس کو معاف کرنا دے گا. آج فجر میں ایسا کرنا اور معمول بنا لو, اور معمول جو بھول جاوے اگر تو روزانہ پڑھ لیا کرو. فجر میں آتے ہی 3 مرتبہ پہلے دعا پڑھ لو, دعا پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ استغفار کر لو, عادت بن جاوے گی. تو 3 مرتبہ استغفار کرو,
یہ جمعہ کی رات کی میں بات کرتا ہوں، اور سورہ کہف کی تلاوت ضرور کرو. اپنے بچوں سے، بچیوں سے، عورتوں سے، مردوں سے، بوڑھوں سے، ہر ایک سے کہو کہ جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت مت بھولنا. اس لیے کہ سورہ کہف سے اللہ تعالیٰ دجال کے فتنے سے بچاوے گا. آج پوری دنیا میں دجالی فتنے عام ہو چکے ہیں. اس سے اگر بچنا ہے سورہ کہف کی تلاوت کرو. اس کا فائدہ یہ ہوگا اللہ تعالیٰ سورہ کہف کی برکت سے اس جمعہ سے لے کر آئندہ جمعہ اور آئندہ جمعہ کے بعد 3 دن 10 دنوں کے گناہوں کی حفاظت فرماوے گا اور آپ کو نور عطا فرماوے گا اللہ تعالیٰ. یہاں سے مکہ تک اور یہاں سے آسمان تک سورہ کہف کی برکت سے. اور سب سے بڑی بات، اس جمعہ سے آئندہ جمعہ تک اللہ تعالیٰ ایمان کی حفاظت کرے گا. اب کیا ہے آج کل ایمان پر ہم نے تو دیکھو اسکولوں میں، یا اللہ ہمارے بچے یہاں سے مسلمان جاتے ہیں اور شام کو جب اسکول سے واپس آتے ہیں نا، یاد رکھنا مسلمان نہیں ہوتے، مشرک ہوتے ہیں. ذرا تحقیق کرو کہ کیا پڑھایا جاتا ہے. اس لیے شام کو آوے ہیں تو بچے سے کہنا پہلے کلمہ پڑھ بیٹا، تو کلمہ پڑھانے کا بچوں کو. اور اگر کوئی ایسی بات پڑھائے تو بچوں کو ابھی سے تربیت کرو کہ بیٹا ایسا نہ بولنا. ایمان مضبوط بٹھاؤ بچوں کے دلوں میں، ایمان کی، اسلام کی محبت، اللہ رسول کی محبت، نمازوں کی، قرآن کی محبت، عظمت بٹھاؤ کہ ایمان بچے. ایمان گیا سب کچھ گیا. سب سے بڑی جو قیمتی پونجی اور سرمایہ ہے ہمارا وہ ایمان ہے. چاہے دنیا کا کچھ نہ ملے، بھوکا آدمی مر جاوے، مکان بغیر کا ہو، لباس بغیر کا ہو، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن ایمان ہے تو سب کچھ ہے. اور ایمان نہیں ہے پوری دنیا کا بادشاہ ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. سن لینا، ایمان کی خیر منانا ہے، ہمیں ایمان کی حفاظت کرنی ہے تو سورہ کہف پڑھ لو. اللہ تعالیٰ پورا ہفتہ ایمان کی حفاظت فرمائے گا. اللہ کیوں ہمیں توفیق نہیں ہوتی مسلمان. جمعہ کا دن ہے، جلدی آ جایا کرو. جمعہ میں فجر میں نہیں پڑھا تو جمعہ کو جلدی آ جاؤ، اس وقت سورہ کہف پڑھو، درود شریف پڑھو. اور جو بوڑھے ہیں ریٹائر، ان کو تو میں کہتا ہوں، تمہیں میں یہ نہیں کہوں گا کہ ہفتے میں 1 مرتبہ تہجد پڑھنا ہے. روزانہ آج سے معمول بنا لو، پابندی کر لو. تہجد آج تک 6 بجے صبح صادق ہوتی ہے، 5:30 اٹھو گے، پیشاب پانی وضو کیا، پھر بھی 15 منٹ باقی رہے گی، 15 منٹ میں 2-4 رکعت پڑھ لو. کل قیامت کے دن پتہ چلے گا. قیامت کے میدان میں اتنا خطرناک میدان ہے. اب وقت نہیں، الارم بج جائے، اس لیے میں منظر کشی نہیں کرتا. اس میدان حشر کی اتنا خطرناک میدان ہے، نفسی کے عالم. اس وقت فرشتہ اعلان کرے گا، کہاں ہیں وہ بندے جو راتوں کو بستروں سے اٹھ جایا کرتے تھے؟ وہ الگ ہو جاؤ. تمہیں اس میدان میں کھڑا نہیں ہونا ہے، تمہیں حساب نہیں دینا ہے، تمہیں تو سیدھے جنت میں جانا ہے. ارے ہماری جب داڑھی سفید ہو چکی، ہاں کوئی ایسا نہ کرے کہ سفید داڑھی ہو تو کلین شیو کر لیں کہ داڑھی قائم ہوتا. یہ تو اور زیادہ خطرناک ہے. اللہ کے رسول کو کیا منہ دکھائیں گے؟ سب سے پہلے قبر میں رسول کو منہ دکھانا ہے. یہ نہیں ہوگی تو اللہ کے رسول چہرہ پھرا لیں گے تو کون ہوگا ساتھ دینے والا وہاں؟ نہ بیوی ہوگی، نہ اولاد، نہ دوست، کوئی نہیں ہوگا. اس لیے سفید داڑھی والے خاص خیال کرے، 1 مشت داڑھی رکھو. اللہ کے واسطے کلین شیو مت کرو، بہت بڑا گناہ ہے، 24 گھنٹہ گناہ ہے. نماز پڑھتا ہے، نماز کا ثواب لکھا جائے گا، لیکن داڑھی نہ ہونے کی بنا پر اس کا گناہ بھی لکھا جائے گا نماز کے ساتھ. ہاں تو ایمان کی حفاظت سے. ہاں تو جو عمر والے ہیں، ریٹائر ہیں، ان کو تو میں کہوں گا تہجد کی پابندی کر لو، 5 وقت کی نماز کی پابندی کر لو. اپنے دل میں کسی کا حق باقی مت رکھو، کسی کو ستاؤ مت. دوسری بات، ابھی یہ مغرب کا ٹائم تھا نے، مجھے تو بیان کرنا تھا اس لیے آج چھوٹ گئی، لیکن مجھے اللہ سے یقین ہے کہ اللہ مجھے ثواب دے دے گا. حدیث میں آتا ہے جو مغرب کی سن لینا، پابندی معمول بنا لینا. حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا جو مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعت سنت ہے اور اس کے بعد 2 رکعت کر کے 4 رکعت اوابین کی نیت سے پڑھے گا تو سنت 2 اور 4 نفل اوابین، کل 6 رکعت ہو گئی نا فجر کے بعد. حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا جو مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت پڑھتا ہے اللہ اس کے نامہ اعمال میں 12 سال کی عبادت کا ثواب لکھ دیتا ہے.
اور حدیث میں آتا ہے اللہ اس کے 50 سال کے گناہوں کو معاف کروا دے گا، اللہ اس کو اعلیٰ علیین میں جگہ دے گا، اللہ بیت المقدس میں کسی کو شب قدر ملی ہو اور آدھی رات تک کوئی عبادت کرے، کتنا ثواب اللہ تعالیٰ 6 رکعت پڑھنے کا ہے۔ اس لیے جو صبح داری والے ریٹائر ہیں مغرب کے بعد 2 رکعت پڑھ کے بھاگ نہ جاویں، ارے باہر کھڑے رہ کر کیا کریں گے باتیں کر کے، ارے 10 منٹ کے لیے مسجد میں وقت دو، 6 رکعت پڑھ کے کرو گے نا، اللہ بچ گیا۔ ابھی تو بات شروع کی میں نے، الحمدللہ آپ کی اخلاص کی برکت سے یہ سب باتیں بہت باتیں ہیں، خیر جو بھی اللہ نے کہنے کی توفیق دے، اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے اور قبول کرے اللہ تعالیٰ، آپ کا آنا بھی، بیٹھنا بھی، سننا بھی، میرا کہنا بھی، اور مولانا نے دعوت دی، بھائی لائے، سب اللہ تعالیٰ قبول فرماوے، بہترین بدلا دے، یہ سارا ثواب انشاءاللہ ان کو ملے گا اور آپ کو بھی ملے گا انشاءاللہ، اللہ کی رحمت، اللہ تعالیٰ بہترین بدلا بھی دے آپ سب کو، اور اللہ ہمیں مختصر دعا کر لے اللہ رحمت۔ نماز تو اپنے وقت پر ہی ہوگی، فکر مت کرنا ہے، نماز پڑھ کے جانا، کوئی نماز کے بغیر نہیں جانا، ہاں پیشاب پانی کا تقاضا وہ بات الگ ہے۔ ہم سب کی مغفرت فرما، ہمارے کام پر رحم فرما، ہمیں صحیح توفیق دے، ہمیں ہدایت دے، ہمارے حال پر رحم فرما، یا اللہ ہم سے راضی ہو، ہماری دنیا بھی بنا دے، ہماری آخرت بھی بنا دے، ہماری ساری پریشانیوں کو دور فرما، ہماری مشکلات کو آسان فرما دے، ہمارے مسائل کو حل فرما دے، یا اللہ ہم کمزور ہیں تو ہمیں امتحان میں مبتلا کرنا، آزمائش میں مبتلا کرنا، ہمارے دلوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا دے، یا اللہ ہمیں تو اپنا بنا دے، تو ہمارا بن جا، یا اللہ اس گاؤں والوں نے بڑی محبت سے دعوت دی، پورے گاؤں والوں کو یا اللہ آپس میں محبت سے رہنے کی توفیق دے، ان سب کو تو قبول فرما دے، یا اللہ ان کے جتنے بھی مسائل ہیں یا اللہ حل فرما دے، ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، جو بیماروں کو شفا دے دے، یا اللہ ان کی مشکل کو آسان فرما دے، یا اللہ جو دعوت کا سبب بنے یا اللہ ان کو بہترین بدلہ نصیب فرما، جو یہاں تک لائے ان کو بھی بہترین بدلہ نصیب فرما، ان کے کاموں کو بھی آسان فرما دے، جس طرح مجھے آسان کر دیا انہوں نے، اللہ ان کو بھی آسانیاں مقدر فرما، سہولت مقدر فرما، ہر ایک کو عافیت نصیب فرما، جو بیماروں کو شفا نصیب فرما، جو یا اللہ تکلیف اور درد محسوس کرتا ہو اس کی تکلیف اور دردوں کو دور فرما دے، تیرا خوف نصیب فرما، تیری رحمت سے یا اللہ امید وابستہ رکھنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما، جب موت آوے ایمان کے ساتھ کلمے کے ساتھ وہ نصیب فرما، ہمارے ذمہ کسی کا حق باقی نہ ہو یا اللہ، اس طرح ہمیں زندگی پاک صاف گزارنے کی توفیق دے اور ایسی موت ہمیں نصیب فرما یا اللہ، ہماری اولاد کو بھی، گھر والوں کو بھی یا اللہ سب کی ایمان کی حفاظت فرما، سارے مسلمان پورے امت کی ایمان کی حفاظت فرما یا اللہ، یہ ڈاکو، یہ دشمن یا اللہ، یہ خبیث جتنے بھی ہیں ہمارے ایمان کے ڈاکو ہیں یا اللہ، ہمارے ایمان کے دشمن ہیں یا اللہ، ان کو کوئی دشمنی نہیں اس کے علاوہ یا اللہ، تو ہی ہماری حفاظت فرما، تو ہمارا سہارا ہے، تو ہمارا بیلی ہے یا اللہ، یہ قریب، یہ رحیم، تو ہم سب کی حفاظت فرما، سب کی مدد فرما، سارے مسلمانوں کی حفاظت فرما، سارے مسلمانوں کو یا اللہ امتحان آزمائش میں مبتلا نہ فرما یا اللہ سامد اعمال سے بچا لے، ہر ایک پر تیرا خوف نصیب فرما، حرام سے بچا لے، بے حیائی سے بچا لے، بے غیرتی سے تو بچا لے یا اللہ، ہماری بچیوں کو حیا نصیب فرما، ہماری بچیوں کا اچھا ٹھکانہ نیک صالح یا اللہ، ان کے لیے رشتہ مقدر فرما، جو رکاوٹیں دور فرما دے، ہمارے نوجوانوں کو بھی صحیح توفیق دے، نوجوانی کو یا اللہ اسی طرح وقت کو صحیح استعمال کرنے کی توفیق دے یا اللہ، ہمارے فلسطین کے بھائیوں کو یا اللہ تو مدد فرما یا اللہ، ان کی ہر پریشانی دور فرما، ہر ضرورت پوری فرما، اسی طرح جہاں مسلمان پریشان ہیں ان کی پریشانی دور فرما، ان کی مشکل کا آسان فرما یا اللہ، بہت کچھ مانگنا ہے بغیر مانگے عطا فرما، تو جانتا ہے ہماری کیا تمنا، ہماری کیا حاجت ہے یا اللہ، بغیر کہے تو دے دے، شان دے دے یا اللہ، ہماری دعا قبول فرما لے یا اللہ، جمعہ کی رات کو دعا قبول کرتا ہے، ہمارے کہنے سننے کو دعا سب قبول فرما لے، اور جو کہا گیا اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق دے یا اللہ، ہماری دعا اپنے فضل و کرم سے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وسلم تسلیما برحمتہ یا